مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم۔ ماشاءاللہ حاجی حبیب الدین صاحب نے ان دونوں بچوں کو 10-10 روپے کے انعام سے نوازا ہے۔ یہ بچی آقا مدنی تاجدار بطحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، شان رسالت میں نعت شریف پڑھ رہی تھی۔ ہم سب بھی ایک مرتبہ اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف سفر کرتے ہیں۔ خطابت اور تقریر ایک ایسا فن ہے جو زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، جو زمانے کو بدل کے رکھ دیتا ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک عظیم تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے کو، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے کو، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تقریر اور خطابت کے ذریعے سے بہت سے لوگوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، قوموں اور جوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر ان کے اندر جذبات کو برانگیختہ کر دیا، اور ان جوانوں نے اپنی جذبات کا صحیح استعمال کر کے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ اسی خطابت کے لیے، اسی میدان کے ایک شہ سوار کے لیے، اور اسی میدان میں ایک بڑی محنت کرنے کے باوجود ایک تیار انسان کو، ایک خطابت کی میدان میں جس نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنے ایک نام بنایا ہے، اس کے کردار ہے، ان سے میری مراد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں تقریر کے لیے، خطابت کے لیے حضرت مفتی محمد گلفام صاحب حفظہ اللہ تعالی، کہ وہ اپنے علم سے اور اپنی خطابت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں اور ہمیں زندگی کے لیے کوئی الہی عمل ہمارے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دھیان سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی محمد گلفام صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والتسليم كن عالما أو متعلما أو مستمعا لهم أو محبا لهم ولا تكن الخامس فتهلكون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دانشوران قوم، معزز سامعین، آج یہ ہمارا پروگرام ایک اہم مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کا موضوع جیسا کہ آپ کو بینر پر نظر آ رہا ہوگا کہ طریقہ تعلیم کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے آنے والی نسل، ہماری یہ نسل، ہمارا مستقبل جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے وہ بچے جو اس ملت کی آگے چل کر رہنمائی کرنے والے ہیں اور رہنما بننے والے ہیں، راہنما ہیں، ان کے لیے ایسا کون سا طریقہ اور کون سا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ وہ ہر میدان کے شہ سوار بن سکیں. ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کی عمر 8000 سال سے زائد ہو چکی تھی، اور اس پورے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اولین فرد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا جائے. تو اس کی ایک وجہ یہی تعلیم تھی، ایک وجہ یہی چیز تھی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے، فرشتوں کو وہ نام نہیں سکھائے گئے تھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے تو فرشتے اعتراض کرتے ہیں، میرے اور آپ سے پہلے اس دنیا میں جنات آئے ہیں. تاریخ بتلاتی ہے ان جناتوں نے آ کر ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ اللہ کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں. قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات کو، انسان کو بھیجا اس لیے ہے دنیا میں تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. جو اللہ کو پہچان لے وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کا عبادت گزار بن جائے. لیکن جنات نے یہاں آ کر اپنے مقصد اصلی کو بھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلایا، زمین کے اندر فساد شروع کیا، زمین میں اللہ کی نافرمانی شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، باری تعالیٰ نے وہ دروازے بند کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں سمندروں کی جانب اور پہاڑوں کی جانب دھکیل دیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا. اللہ نے ایک جلسہ منعقد کیا. اس جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور اللہ فرمانے لگے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں ایسی ذات بھیجنے والا ہوں جسے دیکھ کر میں یاد آیا کروں گا. لوگ جب اسے دیکھا کریں گے تو وہ مجھے یاد کیا کریں گے، اللہ کی ہستی کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے. فرشتوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ آپ انسان کو دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں، آپ کیوں انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہتے ہیں کہ جس کا ہم تجربہ پہلے کر چکے ہیں کہ آپ نے جنات کو بھیجا اسی مقصد کے لیے. انہوں نے زمین میں فساد مچایا، انہوں نے زمین میں آپ کی نافرمانی کی. آپ پھر ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کر آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گی، آپ کے احکامات کو پس پشت ڈالے گی، آپ کے احکامات سے اعراض کر کے زندگی گزارے گی. اللہ نے اس وقت فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو بات
بات میں جان رہا ہوں تم وہ بات نہیں جانتے ہو۔ آپ دیکھنا کہ زمین میں ایسے انسان بھی ہوں گے جو یقیناً اللہ والے ہوں گے، جن کی بدولت اللہ اس زمین کو چلائیں گے، اس نظام کو چلائیں گے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اسی لیے برقرار رکھا ہوا ہے، اس پورے نظام کو اسی لیے برقرار رکھا ہوا ہے کہ انسانوں میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نظام میں، اس دنیا میں جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اللہ کے احکامات پر عمل ہوتا رہے گا، اللہ کے احکامات کو لوگ اپناتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب اللہ کا نام لینا بند کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پورے نظام کو درم برم کر دیں گے، سارا نظام تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تہو بالا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر حضرت آدم کی فضیلت بتلائی کہ حضرت آدم کو، یعنی میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نام سکھائے تھے، فرشتوں کو وہ نام نہیں سکھائے گئے۔ فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتے عاجز ہو گئے، کہنے لگے ہم تو وہی بات جانتے ہیں جو آپ ہمیں سکھلا چکے، اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم سے اللہ نے کہا کہ آپ بتلائیں، حضرت آدم نے وہ سارے نام بتلا دیے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بات میں جان رہا ہوں اور جو چیزیں انسانوں کے پیش نظر ہیں، کیوں انسانوں کو بھیجا جا رہا ہے، ان کے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بنیں گے۔ تاریخ کا سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اس سے پہلے مورخ اس حالات کو اور اس علاقے کو جس کو میں اور آپ عرب کا علاقہ کہتے ہیں، حجاز کا علاقہ کہتے ہیں، مکے کا علاقہ کہتے ہیں، اس علاقے کو اور اس تاریخ کو، اس زمانے کو مورخ کہتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت ہے، جبکہ وہاں پر تعلیم کی کمی کوئی نہیں ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اسٹیج کے اوپر آ کر ایسا کلام پیش کیا کرتے تھے، ایسا فصیح کلام پیش کرتے تھے، ایسا بلیغ انداز ان کا ہوا کرتا تھا کہ سننے والے عش عش کرتے رہ جاتے تھے۔ لیکن کیا کمی تھی کہ مورخ اس کو زمانہ جاہلیت کہہ رہا ہے؟ کمی یہ تھی کہ قرآنی تعلیمات نہیں تھی، اللہ کے احکامات اس تعلیم کے اندر نہیں تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اکابرین نے مسلسل محنت کے نتیجے میں ہمارے لیے ایسی راہیں کھولی ہیں اور ایسے راستے ہموار کیے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر رہ کر، ہم ایک جگہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم دونوں راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جہاں سے ہمارے دل کے اندر آ سکتے ہیں، یعنی ہم قرآن کریم کی تعلیم سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، اور عصری تقاضوں کو، زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو تقاضے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ ساری کی ساری چیزیں مہیا کرا رہے ہیں۔ میرا مقصد آپ حضرات کے سامنے آنا کوئی خطاب کرنا نہیں ہے، بلکہ پروگرام کے مقصد کو واضح کرنا ہے کہ ہم نے پروگرام اس لیے وضع کیا ہے، پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہمیں ہمارے اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا ہو، ہر اعتبار سے ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کی طرف گامزن ہو، دینی اعتبار سے بھی ہمارے بچوں کے اندر جہاں اسلامی شعور پیدا ہو، وہیں ہمارے بچے آج کے حالات کے اعتبار سے اور آنے والا جو وقت ہے جو ہمیں بتلا رہا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے اعتبار سے بھی وہ ہر میدان کے شہ سوار بن سکیں۔ یہی تعلیم تو ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بات صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب ہمیں ہر بات سکھلایا کرتے تھے، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔
इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मोहताज बनाया है। इंसान मदनी उत्तबा है, इंसान की ज़रूरतें एक दूसरे से वाबस्ता हैं। कोई इंसान कामिल व मुकम्मल इस माना कर नहीं है कि वो अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी कर सके। उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरे इंसान की। मकान बनाना है, मेमार की ज़रूरत पड़ेगी, दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास जाना होगा, कपड़े सिलाने हैं, टेलर के पास जाना होगा। इसी तरीके से इंसान मोहताज है, उसको ज़रूरत है कि वो हर चीज़ को सीखे और उसके बाद उस मैदान में आगे बढ़े और उसकी जो मंजिलें हैं, उसमें जो तरक्की के असबाब हैं, उनको हासिल करते हुए एक आला मनाजिल पर और आला कामयाबी की तरफ वो पहुँचे। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारा ये इदारा, जिस इदारे के तहत, जिस इदारे की फ़िक्रों को लेकर कारी फ़िरोज़ साहब, कारी मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब जिस इदारे को लेकर चल रहे हैं, ये एक तहरीकी शक्ल में आप हज़रात के सामने हैं। हम आप हज़रात से, खुसूसन उलमाए किराम से इस सिलसिले में मशवरा चाहते हैं कि किस तरीके से तालीम मुअस्सिर अंदाज में हो, किस तरीके से आप हज़रात तजर्बेकार हैं, अपने यहाँ आप हज़रात अपने इदारे चला रहे हैं, आप हज़रात इस सिलसिले में तजर्बेकार हैं। और अरबी का मक़ूला है, सलिल मुजर्रिब वला तसअलिल हकीम, अक्लमंद से मालूम मत करो, तजर्बेकार से पूछो। इसलिए कि अक्लमंद अपनी अकल की बुनियाद पर बातें करेगा और तजर्बेकार अपने तजर्बे की बुनियाद पर बातें बतलाएगा। इसलिए हमने आप हजरात को बुलाया है, इसलिए ताकि आप हजरात अपनी राय दें, मशवरे दें और हमारा ये इदारा तरक्की की तरफ चल सके। किस तरीके से तालीम हो, तालीम का अंदाज क्या हो, तालीम का तरीक़ाकार क्या हो, क्या निसाब रहे, कैसा निसाब रहे, कौन सी किताबें शामिल की जाएं, कौन सी किताबें शामिल न की जाएं, हालात के एतबार से भी, मुस्तक़बिल के एतबार से भी, ताकि हमारा ये मुस्तक़बिल जो हमारे सामने है, हमारे ये बच्चे जो आगे चलकर हमारा मुस्तक़बिल बनने वाले हैं और उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा भी बनने वाले हैं, ताकि ये सही माना में उनकी रहनुमाई कर सकें। बड़े दुख के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खुसूसन हमारी बिरादरी में और हमारे इलाके में तालीम की इतनी कमी है। हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, कोई ना कोई दुनियावी एतबार से सरकारी मुलाजिम मौजूद है, कोई डॉक्टर मौजूद है, किसी घर में देखा जाए इंजीनियर मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कि उसके पास 4 मशीनें हैं, उसके पास 10 मशीनें हैं। इससे आगे बढ़कर हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती है। ये क्यों? इसलिए कि हम तालीम को अहमियत नहीं दे रहे हैं। याद रखिए, तरक्की का वाहिद ज़ीना सिर्फ तालीम है, तरक्की का वाहिद ज़ीना सिर्फ तालीम है। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही का नुज़ूल हो रहा है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तालीम दी, इंसान को सिखलाया, वो सारी बातें सिखलाई जो वो जानता नहीं था। हम देखें, अपनी पैदाइश पर गौर करें, हम दुनिया में आए थे, हम कोई चीज़ नहीं जानते थे, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हमने सीखी और हमने जिस मैदान को इख्तियार किया, हम उस मैदान में बहुत आगे निकल गए। अगर हम इसी अपनी मेहनत को थोड़ा सा इसका रुख मोड़ते, तालीम की तरफ तवज्जो करते और हमारे अंदर भी तालीम होती, हमारे बच्चों के अंदर भी तालीम होती, हमारा ये मुस्तकबिल, हमारी नस्ल नौ, इसके अंदर भी तालीम होती, तो यकीनन हमारा माहौल भी कुछ और होता। आज हम देखें कि क्या वो हालात जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले थे, क्या वो आज हमारे अंदर नहीं है? और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी शायद वही है जो वजह 1400 साल पहले पाई जाती थी। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुल कुरून का ज़माना कहते हैं, उससे पहला मुत्तसिल ज़माना है जिसको मुअर्रिख़ ज़माने जाहिलियत कहता है। उसमें बड़े बड़े गुनाह पाए जाते हैं, एक दूसरे से हसद पाया जाता है, दुश्मनी पाई जाती है, अदावत पाई जाती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े फसाद पाए जाते हैं और ईगो पाया जाता है। वही चीज़ें आज हमारे अंदर भी हैं, इसलिए कि कुरानी तालीमात ना उस मुआशरे में थी और कुरानी तालीमात हमारे इस मुआशरे में भी नहीं है। इसलिए हमें इस बात को अपने अंदर जगह देनी होगी कि हम चाहे एक वक्त भूखा रह लें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। हम एक रोटी कम खाएंगे, हम उस एक रोटी के पैसे को अपने बच्चे की तालीम पर लगाएंगे। हम एक वक्त
भूखा रह लेंगे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमारी ज़िंदगी दी है अल्लाह हमें ज़िंदा रखेंगे, लेकिन हम उस पैसे को बच्चों की तालीम पर लगाएंगे, इनके मुस्तकबिल की फ़िक्र करेंगे। हमने जैसी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन हमारा ये मुस्तकबिल हमारे हाथों से बर्बाद ना हो जाए। याद रखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, रावी लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला के मैदान में, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने पेशी होगी और औलाद वालिद का गिरेबान पकड़कर खड़ी हो जाएगी कि इस वालिद ने मुझे तालीम नहीं दी थी, दीनी तालीम से वाबस्ता नहीं किया था, इसने मुझे आदाब ज़िंदगी नहीं सिखलाए थे। हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हमें इस बात की फ़िक्र करनी होगी कि हमारी जो औलाद है, हमारी जो नस्ल है, हमारा जो ये मुस्तकबिल है, ये किसी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, ज़ाय ना हो जाए। हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई मशीनों के पीछे, हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई अपनी फ़िक्र करते हुए, लेकिन हम अपने इस मुस्तकबिल को इंशाअल्लाह बर्बाद नहीं होने देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।